یہ صرف ایک ریاست کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے ایک قوم کے صدیوں پرانے خواب کی، طاقتور سلطنتوں کی سیاست کی اور لاکھوں مظلوم انسانوں کے دکھ کی۔ آج ہم جانیں گے اسرائیل وجود میں کیسے آیا۔ دوستو، یہ کہانی یہودی قوم کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہے۔ ہزاروں سال قبل وہ کنعان یعنی آج کے فلسطین میں آباد تھے۔ پھر رومی آئے، یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں بکھیر دیا گیا۔ یہ جلاوطنی تقریباً 1800 سال تک جاری رہی، لیکن دلوں میں ایک امید باقی رہی کہ ایک دن وہ اپنی مقدس سرزمین واپس ضرور لوٹیں گے۔ 19ویں صدی میں یورپ میں یہودیوں پر ظلم بڑھنے لگا۔ انہیں تعلیم، ملازمت اور رہائش کے مواقع سے محروم کیا گیا۔ اسی ماحول میں جنم لیا صہیونیت نے، یعنی زیونزم میں۔ تھیوڈور ہرزل اس تحریک کا بانی، کہتا تھا یہودیوں کو اپنی ریاست چاہیے، اپنی زمین، اپنا وطن، اور اس ریاست کے لیے منتخب کی گئی سرزمین تھی فلسطین، کیونکہ یہی ان کی قدیم مذہبی سرزمین تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے وہ اعلان کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا: ہم یہودی قوم کے لیے فلسطین میں قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ اعلان دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے امید اور فلسطینیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے نازی جرمنی نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سانحہ کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا۔ یہ سانحہ ہولوکاسٹ دنیا کو ہلا کر رکھ گیا۔ عالمی برادری نے یہودیوں کے لیے ہمدردی دکھائی اور فلسطین کی طرف ان کی ہجرت تیز ہو گئی، لیکن فلسطین پہلے سے آباد تھا۔ یہ نئی ہجرت ایک نئے تنازع کا آغاز تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست، اور یروشلم کو اس کا بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ یہودیوں نے خوشی سے قبول کیا، لیکن فلسطینیوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ دوستو، فلسطینیوں کا سوال تھا کہ ہماری سرزمین کو ہم سے پوچھے بغیر کیسے بانٹا جا سکتا ہے۔ 14 مئی 1948 کو یہودی رہنما ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن اردن، مصر، شام، لبنان اور عراق نے نئی ریاست پر حملہ کر دیا۔ یوں شروع ہوئی پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ اسرائیل بچ گیا اور مضبوط بھی ہو گیا۔ دوستو، اس جنگ کے دوران تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ فلسطینی آج بھی اس دن کو نکبہ کہتے ہیں، یعنی تباہی کا دن۔ یہ پناہ گزین آج بھی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زمین، اپنے گھروں اور اپنی شناخت کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے۔ آج اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے، فوج، معیشت اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی صفحے اول میں شامل، لیکن فلسطین اب بھی تقسیم ہے۔ غزہ، مغربی کنارے اور پناہ گزین کیمپ۔ امن کی کوئی راہ واضح نہیں ہے، صرف دیواریں، ناکے اور امید سے خالی آنکھیں۔ تو دوستو، یہ ہے کہانی اسرائیل کے قیام کی، صدیوں پرانی امید، 20ویں صدی کی سیاست اور لاکھوں بے آواز انسانوں کا دکھ۔ یہ تنازع آج بھی جاری ہے، شاید تب تک جب تک انصاف کا سورج مشرق وسطیٰ پر طلوع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اہم لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ حقیقت جان سکیں۔ خدا حافظ۔